تھا آمد ثانی پر تھا، اور وہاں پر ہمارے بشپ صاحب، بشپ فریڈرک جان بھی وہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے ایک بات جو ان کی آبزرویشن میں، ان کی نوٹس میں آئی، جو انہوں نے آبزرو کی، ظاہر ہے کلیسیا کے سربراہ ہیں، اور وہ نوٹس یہ کی اور انہوں نے اس بات کو شیئر کیا کہ بہت سال پہلے خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی پر بہت کلام دیے جاتے تھے، باقاعدہ کنونشنز کے مضمون رکھے جاتے تھے، اور اس طرح کی شفائی عبادت یا دوسری عبادات میں بھی مسیحی کی آمد ثانی کے بارے میں تعلیم دی جاتی تھی۔ لیکن کافی سال ہو گئے کہ اس بارے میں کبھی کوئی واعظ سننے میں نہیں ملا، اور وہ اس انتظامیہ کے شکر گزار تھے کہ انہوں نے یہ مضمون رکھا یسوع مسیح کی آمد ثانی کے بارے میں۔ اور میرے خیال میں جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بدی بڑھ رہی ہے اور دنیا کے حالات و واقعات جب ہم کلام کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو ہمیں یوں ہی لگتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح آنے والے ہیں۔ اور جب میں دعا کر رہا تھا تو مجھے خدا کے پاک روح نے یہ کلام کیا کہ میں وہی کلام جو میں نے کل وہاں شیئر کیا تھا آج میں آپ کے ساتھ بھی وہ شیئر کروں۔ تو میں وہی کلام جو خدا کے پاک روح نے مجھے دیا میں آج آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ مکاشفہ کی کتاب، کتاب مقدس کی آخری کتاب ہے، اور اس کا 22واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور وہ بڑی مشہور آیت ہے اور سب کو میرے خیال میں یہ زبانی بھی آتی ہے۔ مکاشفہ 22 باب اس کی 12ویں آیت، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ خوبصورت آیت ہے، اپنے اندر کلام کا سمندر لیے ہوئے یہ آیت ہے۔ اگر اس کے ایک ایک ورڈ پہ بھی غور کیا جائے تو خدا مختلف ڈائمنشنز میں اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے، اور ہم اس کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی ہستی ہر اعتبار سے منفرد ہے۔ اپنی پیدائش کے حوالے سے خداوند یسوع مسیح منفرد، نرالی۔ خداوند یسوع مسیح کا مصلوب ہونا، خداوند یسوع مسیح کا دفن ہونا، خداوند یسوع مسیح کا زندہ ہونا، تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہونا، منفرد۔ خداوند یسوع مسیح کا زندہ ہونے کے بعد 40 دن تک اس روئے زمین پر مختلف لوگوں کو دکھائی دینا، اور پھر خداوند یسوع مسیح کا آسمان پر اٹھایا جانا ایک عجیب بات ہے۔ ہم ایمانداروں کے لیے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، لیکن غیر اقوام کے لیے ضرور یہ منفرد اور عجیب اور تعجب کی بات ہو سکتی ہے۔ اور یہی وہ باتیں جو ہیں خداوند یسوع مسیح کو، ان کی ہستی کو تمام پیغمبروں اور انبیاءوں میں ممتاز حیثیت دیتی ہیں، اور ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم ایسے شخص کے پیروکار ہیں۔ کیا کبھی کسی
पैगंबर या किसी नबी ने यह कहा था कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है? क्या किसी ने कहा कि कयामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर भी जाए तो जिंदा रहेगा? किसी ने कभी बनी इंसान को ओपनली ऐसे दावत नहीं दी कि आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। किसी ने नहीं कहा। क्या कभी किसी ने कहा किसी को कि जा बेटा या बेटी तेरे गुनाह माफ हुए? किसी ने नहीं कहा। ऐसा कौन इख्तियार के साथ कह सकता है? सिर्फ हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने यह दावा किया था कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का भी इख्तियार है। वो तो ऐसी हस्ती है जिसका हुक्म पानी और हवा भी मानते हैं। वो ऐसी हस्ती है जो पानियों पर चलने की कुदरत रखती है। यह सिर्फ हमारे खुदावंद यीशु मसीह का ही फरमान है कि जो कोई मुझ पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। क्या किसी ने कहा था कि आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान पर है? हमारे खुदावंद यीशु मसीह ही है वो हस्ती जो ये दावे कर सकते हैं। और जिन्होंने दावे किए, जिन्होंने कहा दुनिया का नूर मैं हूं, जिन्होंने कहा दरवाजा मैं हूं, जिन्होंने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं, जिन्होंने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं, जिन्होंने कहा जिंदगी का पानी मैं हूं, और उन्होंने यह भी कहा कि मैं बाप से निकला हूं और दुनिया में आया हूं। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। यीशु मसीह ने ही कहा था कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। इसलिए तो बाप ने भी ये कहा, यूहन्ना 5 बाब उसकी 22वीं आयत में लिखा है, क्योंकि बाप किसी की अदालत भी नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे के सुपुर्द किया है। इमाल के पहले बाब को अगर हम मुतालिया करें तो उसमें जब खुदावंद यीशु मसीह सऊद फरमा रहे थे, आसमान पर उठाए जा रहे थे और बहुत सारे लोग उनके शागिर्द जमीन पर खड़े होकर उसकी तरफ देख रहे थे, और एक बदली ने देखते ही देखते खुदावंद यीशु मसीह को आसमान में उठा लिया, और फिर अचानक 2 फरिश्ते वहां पर जाहिर हुए और उन्होंने उन लोगों को कहा, क्या कहा था? आए गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यीशु मसीह जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा। यह बात अटल है कि मसीह खुदावंद फिर आएगा अपने जलाल में, नरसिंहों की आवाज में। खुदावंद यीशु मसीह इस रोए जमीन पर आएंगे। मुकाशफा पहला बाब और उसकी 7वीं आयत में हम पढ़ते हैं, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है। और 8वीं आयत में लिखा है कि खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादर मुतलक फरमाता है, अल्फा और ओमेगा मैं हूं। मुकाशफा पहला बाब उसकी 18वीं आयत में भी यह लिखा है कि मैं अव्वल और आखिर
اور زندہ ہوں. میں مر گیا تھا اور دیکھ ابدالآباد زندہ رہوں گا, اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں. خداوند یسوع مسیح کا ظہور اس روئے زمین پر بڑے جاہو جلال کے ساتھ ہوگا. جبھی تو یسایہ نبی کی کتاب میں خدا کا بندہ فرماتا ہے 40 باب کی 10ویں آیت میں, دیکھو خداوند خدا بڑی قدرت کے ساتھ آئے گا اور اس کا بازو اس کے لیے سلطنت کرے گا. دیکھو اس کا صلہ اس کے ساتھ ہے اور اس کا اجر اس کے سامنے. پولس رسول بھی دوسرا تھسلنیکیوں اس کے 4 باب اس کی 16ویں آیت میں فرماتے ہیں, کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگا کے ساتھ اتر آئے گا. اور ہم جو ایماندار ہیں, ہم جو اپنے آپ کو خداوند کے لوگ کہلاتے ہیں, ہمیں بھی یہ امید دلائی گئی ہے کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے گا. کیونکہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے خود کہا تھا, میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں, اور وہ مکان جو ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے آسمان پر تیار کر رکھے ہیں, ہم اسی کی آس لگائے ہیں, ہم اسی امید پر ہم یہ قائم ہیں اور اس کے آنے کی راہ تکتے ہیں کہ وہ آئے گا اور ہمیں اپنے ساتھ لے جائے گا اور ہم اس کے ساتھ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں گے. اس کے آنے کا وقت کا کوئی تعین نہیں ہے, اور یہ بات خداوند یسوع مسیح نے خود بھی بتائی کہ خداوند یسوع مسیح کے واپس آنے کا وقت جو ہے وہ بیٹے کو بھی نہیں پتا, صرف اور صرف خدا باپ کو پتا ہے. لیکن یسوع مسیح نے آخری زمانے کی تمام تر باتیں جو وقوع پذیر ہوں گی, جن کو ہم آج اس روئے زمین پر ہوتا ہوا دیکھتے ہیں, تو ہمارے دل شکر گزاری سے بھر جاتے ہیں اور ہم زندہ خدا کی تعریف کرنے لگتے ہیں کہ یہ تو ہم نے کلام میں پڑھا ہے, یہ واقعی ویسا ہی اس روئے زمین پر ہو رہا ہے. آج سے 2000 سال پہلے خداوند یسوع مسیح نے پہلے ہی بتا دیا تھا اور اپنی آمد کے بارے میں بھی بتا دیا تھا, لیکن خداوند یسوع مسیح آج تک نہیں آئے. خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا میں جلد آنے والا ہوں, لیکن وہ آج تک نہیں آئے. سبجیکٹو چیز ہے, سبجیکٹو چیز ہے. مکاشفہ 22 باب اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے, دیکھ میں جلد آنے والا ہوں. اور اسی کتاب کی, کتاب مقدس کی آخری کتاب مکاشفہ کی جو کہلاتی ہے, اس کی آخری آیت میں بھی لکھا اور اس پر مہر کر دی, بے شک میں جلد آنے والا ہوں. جب ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں, وقت کا کوئی تعین نہیں ہے, 2000 سال سے زائد گزر چکے ہیں, بچے بڑے ہو گئے, ماں باپ بوڑھے ہو گئے, خداوند کے پاس چلے گئے, لیکن خداوند ابھی تک نہیں آیا. اس لیے خدا کا بندہ پطرس اپنے دوسرے خط کے 3 باب کی 8ویں آیت میں ہمیں کچھ یوں سمجھاتا ہے, آئے عزیزو, یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر ہے اور 1000 برس ایک دن کے برابر. کیا خدا اپنے وعدے کو بھول گیا ہے؟ اس نے تو آنا تھا. ہرگز نہیں, خدا انسان نہیں کہ وہ بھول جائے. خدا کا بندہ پطرس پھر ہمیں اس بات کی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. خداوند اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا. کلام میں لکھا ہے پطرس کے خط میں,
خداوند اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اور آگے لکھا ہے کہ خداوند کا دن چور کی طرح آ جائے گا۔ پھر ہم مزید کلام میں سیکھتے ہیں، لکھا ہے کہ خداوند کہ اس تحمل کو نجات سمجھو۔ اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ خداوند ابھی تک کیوں نہیں آیا۔ خداوند تحمل کر کے بیٹھا ہوا ہے، خداوند صبر کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ خداوند سے دور ہیں، آج بھی بہت سارے لوگوں کو خداوند کے قدموں میں آنے کی ضرورت ہے، جبکہ بدی بہت بڑھ چکی ہے، گناہ زور پر ہے، اور اب تو ہمیں گناہ جو ہے وہ گناہ دکھائی نہیں دیتا۔ ہم گناہ بھری چیزوں کو خوبصورتی کے ساتھ جسٹیفائی کر دیتے ہیں۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ خداوند تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے۔ اس لیے تو کلام ہمیں بار بار کہتا ہے کہ آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ ارشاد اعظم کی تکمیل میرا اور آپ کا اولین فرض ہے کہ ہم جائیں، سب قوموں کو خوشخبری سنائیں، ہم خدا کے کلام کا پرچار کریں، ہم یسوع مسیح کے لیے روحوں کو جیتیں، تبھی کلام پھیلے گا۔ اس لیے تو خدا کے کھیت میں ہر وقت مزدوروں کی ضرورت رہتی ہے، کیونکہ خدا کا تحمل ہے۔ ابھی فلیکسیبل ٹائم اویلیبل ہے، ابھی ضرورت ہے، ابھی چاہیے کہ ہم توبہ کر لیں، نجات پا لیں، ہم اس سے واقف ہو جائیں، ہم سچائی سے واقف ہو جائیں، تاکہ جب خداوند آ جائے اس وقت نہ ہوگا، اس وقت موقع نہیں ہوگا، اس وقت تو لوگ چھاتی پیٹیں گے، اس وقت تو لوگ کہیں گے آئے پہاڑوں ہم پر گر پڑو، لیکن وقت نہ ہوگا۔ ابھی وقت ہے، اب ہمیں خداوند کے پاس آنا ہے۔ جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے، جو ایمانداروں کی جماعت میں شامل ہو گئے ہیں، جو باپ کے دانے طرف کے لوگوں میں شمار کیے گئے ہیں، ان کے لیے خدا کی شکر گزاری۔ لیکن وہ لوگ جو ابھی بھی بے راہ روی کا شکار ہیں، جنہوں نے ابھی تک خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا، خداوند ان کے لیے صبر کر کے ٹھہرا ہوا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ اس کے تحمل کو نجات سمجھو۔ ساری تنظیمیں، گیڈین انٹرنیشنل ہو، کیمپس کروسڈ ہو، او ایم ٹیم ہو، اور ایسی پیرا چرچز جو خدا کے کلام کے پرچار کے لیے مصروف عمل ہیں، 2023 میں مجھے یاد ہے دنیا کی آبادی 8 ارب کو ٹچ کر رہی ہے، اور 2023 میں گیڈین انٹرنیشنل نے 25 بلینتھ کاپی جو ہے نا وہ اسپیشلی چھاپی، 2.5 ارب کے قریب خدا کے کلام کو پوری دنیا میں تقسیم کیا گیا ہے۔ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں 8 ارب کو آبادی ٹچ کر رہی ہے، 2.5 ارب تک رسائی ہوئی ہے۔ کتنا گیپ ہے، کتنا گیپ ہے، کتنی ضرورت ہے خدا کے کلام کو پھیلانے کی، کتنی ضرورت ہے کہ نان بلیورز کے ہاتھ میں خدا کا کلام دیا جائے، اپنی گواہیاں شیئر کی جائیں، خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بتایا جائے۔ جس ہستی کی تعریف میں نے آپ کے سامنے رکھی،
وہ اس کے دعوے دوسروں تک بتائے جائیں تاکہ لوگ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آئیں۔ ابھی موقع ہے کہ ہم جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی پیروی کرنا سیکھ جائیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ جب تک پوری دنیا میں خدا کا کلام پھیل نہیں جائے گا، جب تک اس کا آنا نہ ہوگا۔ اس لیے ابھی بہت ضرورت ہے کہ ہمیں کلام پھیلائیں، خدا کی منادی کریں، خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بتائیں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح جب اس زمینی زندگی میں تھے تو وہ ان کا جو ٹیچنگ سٹائل تھا وہ تمثیلوں میں بات کیا کرتے تھے۔ تو میں ایک تمثیل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، متی کی انجیل اس کا 25 باب اس کی 14 آیت سے 30ویں آیت تک، پڑھیں گے نہیں لیکن میں آپ کے سامنے اس کو رکھتا ہوں۔ یہ اس آدمی کا سا حال ہے جس نے پردیس جاتے وقت اپنے گھر کے نوکروں کو بلایا اور لکھا ان کی قابلیت کے مطابق ان کو توڑے دیے۔ اس تمثیل سے آپ سب واقف ہیں، ایک کو 5، ایک کو 2 اور ایک کو 1، اور خود وہ چھٹی پہ چلا گیا۔ اور جب وہ واپس آیا تو اس نے حساب مانگا، اور جس کو 5 توڑے دیے گئے تھے اس نے خوشی سے 5 کی بجائے 10 توڑوں کے بارے میں خدا کو اس کو بتایا، مالک کو بتایا۔ اور مالک نے اسے کہا، آئے اچھے اور دیانتدار نوکر، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، میں تجھے بہت سی چیزوں کا مختار بناؤں گا، اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو۔ اسی طرح جس نے 2 سے 4 بنائے تھے اس کو بھی اس مالک نے ایسے ہی شاباش دی۔ گویا کہ یہ ایک اجر تھا، جو ایک ریکگنیشن تھی جو اس مالک نے اس کے نوکروں کو دیے گئی ذمہ داری کو نبھانے کے نتیجے میں اس نے ان کو ریکگنائز کیا۔ اور جس کو 1 دیا گیا تھا اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اے مالک، میں جانتا ہوں کہ تو سخت آدمی ہے، جہاں نہیں بویا وہاں سے کاٹتا ہے، جہاں نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہے، پس میں ڈرا اور جا کر تیرا یہ توڑا زمین میں چھپا دیا، دیکھ جو تیرا ہے وہ موجود ہے۔ اور اس کے مالک نے کیا کہا؟ اس سے کہا، آئے شریر اور سست نوکر، تجھ پر لازم تھا کہ میرا روپیہ کسی ساہوکار کو دیتا تو میں آ کر اپنے مال کا سود سمیت لے لیتا، بس اس لیے اس سے یہ توڑا لے لو اور جس کے پاس ہے اس کو دے دو۔ باعین ایسے ہی خداوند یسوع مسیح نے ہمارے ذمے بھی ذمہ داریاں لگائی ہیں، ہمیں بھی توڑے دیے ہیں، ہماری قابلیتوں کے مطابق ہمیں بھی توڑے دیے ہیں، جن کو ہم نے استعمال کرنا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اس کا انسینٹیو بھی اناؤنس کر دیا ہوا ہے، اس کا اجر بھی اناؤنس کر دیا ہوا ہے، اس کا ریوارڈ بھی اناؤنس کر دیا ہوا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے، اور جب ہم یہ یقین رکھتے ہیں، ابھی ہم نے کلام سے سیکھا ہے کہ وہ جلد آنے والا ہے اور ہر ایک کے کاموں کے موافق دینے کے لیے اجر اس کے پاس ہے۔ سوچنے کی بات، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جو توڑے ہمیں، مجھے اور آپ کو دیے گئے، ہماری قابلیتوں کے مطابق دیے گئے، کیا ہم ان کو پراپر استعمال کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان کو ڈبل کر رہے ہیں؟ جس طرح ابھی خداوند یسوع مسیح نے اس تمثیل میں سمجھانے کی کوشش کی۔
ضروری ہے کہ ہم اس پر غور کریں۔ رومیو 15 باب اس کی 12 آیت میں لکھا ہے کہ پس ہم میں سے ہر ایک خدا کو اپنا حساب دے گا۔ یہ اٹل ہے بات، یہ کلام کی بات ہے، یہ میری بات نہیں ہے، کسی اسکالر کی، کسی رائٹر کی بات نہیں ہے، یہ خدا کے زندگی بخش کلام کی بات ہے۔ ہر کسی کو حساب دینا پڑے گا۔ جو شخص اس روئے زمین پر آیا ہے اس کو حساب دینا پڑے گا۔ اپنی قابلیت، اپنے سکلز کے مطابق توڑے حاصل کر لینا بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن اس سے آگے اس کو استعمال کرنا، کس طرح سے استعمال کرنا، خداوند کے لیے استعمال کرنا، خدا کی بادشاہی کے لیے استعمال کرنا، جس سے ہم خدا کی خوشنودی کو حاصل کر سکیں، جس سے خدا خوش ہو۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا 5واں باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، پولس رسول فرماتے ہیں کہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے، تاکہ ہر ایک شخص اپنے کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلہ سے کیے ہو، خواہ بھلے خواہ برے۔ تو اس لیے تخت عدالت لگے گا، عدالت ہونے والی ہے، حساب لیا جائے گا، ہم کٹہرے میں کھڑے کیے جائیں گے، ہم سے پوچھ گیچھ ہوگی۔ ہمیں تیاری کی ضرورت ہے، تیاری کی ضرورت ہے۔ جس طرح اس مکاشفہ کی 22 باب کی 12ویں آیت میں لکھا، ہم نے پڑھا کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ تو جب ہم اس کے تخت عدالت کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ہماری پرفارمنسز کا ریویو کرے گا، ایگزامن کرے گا، ہماری زندگی کے ایکشنز ری پلے کیے جائیں گے، وہ دیکھے گا اور پھر جو ہے وہ فیصلہ کرے گا، پھر وہ اس کے مطابق ہمیں اجر دے گا۔ وہ دیکھے گا ہمارا موقف، وہ دیکھے گا ہمارا ویژن، وہ دیکھے گا ہماری چال چلن، وہ دیکھے گا ہمارے کام، ہمارا کردار، اور وہ دیکھے گا ہمارے رویے، ہمارے بیہیویئرز، جو ہم مصروع زمین پر رہتے ہوئے ہم جس طرح سے پرفارم کر رہے ہیں۔ زندگی کے تمام ایریاز کو، تمام ایکسپیکٹ سے، مختلف اینگلز میں ہمارا امتحان کیا جائے گا، جائزہ لیا جائے گا، انعام پھر ہی دیا جائے گا۔ جبھی تو اجر بھی بڑا ہے، جبھی تو اجر بھی بڑا ہے۔ اجر کو میں اگر 2 حصوں میں تقسیم کروں، ایک ہے ارثلی ریوارڈ، اس روئے زمین پر رہتے ہوئے زمین پر اجر، اور دوسرا ہے آسمان پر اجر، ہیونلی ریوارڈ۔ اور جب ہم زمین پر اجر کی بات کرتے ہیں تو وہ ہم آج کی بلیسنگز اس کو کہتے ہیں، خدا کی وہ برکات جو آج ہمیں حاصل ہیں، خداوند کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلتے ہوئے، خداوند کی پیروی کرتے ہوئے، اپنی صلیب روز اٹھاتے ہوئے، نجات کے پروسیس سے روز گزرتے ہوئے، جو بلیسنگز اس کے نتیجے میں ہمیں حاصل ہوتی ہیں، ان کو ہم ارتھلی ریوارڈ کہتے ہیں۔ یہ برکات ہمیں ملتی ہیں اس زمین پر ہی رہتے ہوئے، اجر ملتا ہے اس زمین پر رہتے ہوئے۔ روپے پیسے کی برکت، روپے پیسے کی ریل پیل، تیرے کھتے بھرے رہیں گے، خدا کی برکت ہے۔ اولاد جیسی نعمت، ماں باپ کی نعمت، رشتہ داروں کی نعمت،
روٹی پانی پر برکت اور روحانی برکات، کلیسیائی برکات، ملاپ اور یگانگت کی برکات، یہ سب ارتھلی ریوارڈز ہیں، اس روئے زمین کی برکات ہیں جن کو ہم یسوع مسیح میں انجوائے کرتے ہیں۔ آپ گنتے جائیں جتنی برکات ہمیں خدا نے دے رکھی ہیں، گنتے جائیں اور اس کی شکر گزاری کرتے جائیں۔ یہ برکات ہمیں حاصل ہیں، اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ان زمینی برکات کا ذکر اور ان زمینی برکات کا معیار، اس کا اجر کا معیار جو اس روئے زمین پر ہمیں حاصل ہے، متی کی انجیل اس کے 5ویں باب میں ہمیں سمجھا دیا پہاڑی واز کی صورت میں۔ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، ان پر رحم کیا جائے گا۔ مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ حق تعالیٰ کے بیٹے کہلائیں گے۔ یہ وہ معیار ہے زمینی برکات کا جو ہمارے خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی زندگی میں ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ either we take them or not۔ خدا نے ہمیں آزاد مرضی دے رکھی ہے۔ دو راستے ہمارے سامنے ہیں، انتخاب ہم نے خود کرنا ہے، چوڑے راستے کا، کشادہ راستے کا، یا تنگ راستے کا، اور دونوں کے انجام سے بھی ہمیں باخبر کر دیا گیا ہے۔ ایسے ہی ان ساری زمینی برکات کے بارے میں بھی ہمیں بتا دیا گیا ہے۔ فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ ہیونلی ریوارڈ، جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، ریپچر ہوگا، اور اس کے بعد ہم خدا کی تخت عدالت کے سامنے پیش کیے جائیں گے، مردے بھی جی اٹھیں گے، تو پھر عدالت ہوگی، عدالت ہوگی، the judgment day۔ اور یہ ججمنٹ جو ہے، 3 قسم کی ججمنٹس ہیں۔ پہلی ججمنٹ ہے پاسٹ ججمنٹ، اور جو صلیب پر ہوئی، جو صلیب پر ہوئی، جو خدا نے ججمنٹ کی، ہمارے خداوند یسوع مسیح پر ہمارے سب کے گناہ ڈال دیے گئے، لاد دیے گئے، ہماری نجاست اس پر لاد دی گئی، اور وہ ہماری خاطر مصلوب ہو گیا، صلیب پر چڑھ گیا، اور اتنی بدکاری اور بدی اور گناہ کا بوجھ اس پر ڈالا گیا کہ خدا جو بدی کو دیکھ نہیں سکتا، اس نے بھی اپنا منہ موڑ لیا تھا، اور اس نے ججمنٹ کی، عدالت کی، اور اپنے بیٹے کو مصلوب کر دیا۔ آپ کو یاد ہے جب یوحنا بپتسمہ دینے والے نے یسوع مسیح کو اپنی طرف آتے دیکھا تھا تو اس کو کیا کہا تھا؟ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اور وہ جہان کے گناہ اس پر ڈال دیے گئے، اور وہ ججمنٹ پاسٹ ججمنٹ ہے جس کو خدا نے خود کیا۔ ایک ہے پریزنٹ ججمنٹ، یہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں یہ ججمنٹس ہیں، اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا، ہم جو ایماندار کہلاتے ہیں، ہم جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، بورن اگین کرسچن ہیں، اپنے آپ کو اسٹرانگ بلیور کہتے ہیں، ہم جب کوئی خطا کرتے ہیں، جب ہم خدا کے پاک روح کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، یا جب ہم اپنی مرضی، اپنے فیصلوں پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں۔
نقصان اٹھاتے ہیں. میری زندگی میں بہت سارے تجربات ہیں جب جب ہم نے اپنی مرضی سے فیصلے کرنے کی کوشش کی ہم نے نقصان اٹھایا. اسی طرح سارے ایماندار، اس کو کہتے ہیں پریزنٹ ججمنٹ، اور یہ آن گوئنگ ہے جب تک خداوند آ نہیں جاتے. یہ اسی وقت مل جاتی ہے سزا. اس روئے زمین پر رہتے ہوئے ہم کو غلط کام کریں گے، خدا ہمیں سزا دے گا. ہم کو غلط طرف جائیں گے تو بلام نبی کی طرح وہ گدی بھی ہمارا پھر راستہ روکے گی. اس لیے خدا کے ہاتھوں میں رہنے میں ہی ہماری بقا ہے. اس کو کہتے ہیں پریزنٹ ججمنٹ. ایک فیوچر ججمنٹ ہے جس کے بارے میں متی کی انجیل میں بیان کیا گیا ہے کہ ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی. اس وقت بادشاہ اپنے دانے طرف والوں سے کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، جو بادشاہی بنائے عالم سے پیشتر تمہارے لیے تیار کی گئی ہے اسے میراث ملو. اور پھر وہ بائیں طرف والوں سے کہے گا، آئے ملاؤنو میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے. یہ ہے فیوچر ججمنٹ. یہ ہے فیوچر ججمنٹ. کیا میں اور آپ ملاؤن کہلانا پسند کریں گے؟ کیا میں اور آپ خداوند کے اس مبارک لوگوں میں شامل ہونا پسند کریں گے؟ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ہم ملاؤن کہلائیں. ہم سب چاہیں گے کہ ہم خداوند کے مبارک لوگوں میں شامل کیے جائیں تاکہ وہ ہمیں کہے کہ آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، اس بادشاہی میں جو بنائے عالم سے پیشتر تمہارے لیے تیار کی گئی ہے اس میں داخل ہو. یہ ہے فیوچر ججمنٹ. ہیونلی ریوارڈ، میں نے ارتھلی ریوارڈ کے بارے میں آپ کو بتایا، زمینی اجر. اب ہے آسمانی اجر. آسمان پر کیا اجر ملے گا. اب جہاں تک اجر کا تعلق ہے، کلام میں بہت سارے ریوارڈز کا ذکر بیان کیا گیا ہے. مثال کے طور پہ زبور 58 اس کی 11 آیت میں صادق کے لیے ایک اجر ہے. امثال 11 باب اس کی 18ویں آیت میں صداقت بولنے والا حقیقی اجر پاتا ہے، یعنی سچائی سے بولنے والا حقیقی اجر پاتا ہے. خداوند کے خوف اور فروتنی کا بھی اجر ہے. میں جب اس مضمون کا مطالعہ کر رہا تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ مکاشفہ میں 7 کا عدد جو کاملیت کا عدد ہے، 7 کلیسیاں، 7 چراغ دان، 7 آنکھیں، 7 پیالے، ان سب کا ذکر جو ہے وہ پایا جاتا ہے. تو جب میں 7 کلیسیاؤں کے بارے میں پڑھ رہا تھا اور خدا کا پاک روح مجھے سمجھا رہا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب 7 کلیسیاؤں کا ذکر آتا ہے تو خداوند یسوع مسیح ان 7 کلیسیاؤں کے بارے میں سب کچھ جانتے تھے، اور ہر کلیسیا کے بارے میں انہوں نے دیکھا اور ان کو جانتے تھے، اور ان کو معلوم تھا، ان کو پتا تھا. مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں ان کی ساری خصوصیات، ان کے سارے اچھے کاموں سے خداوند یسوع مسیح بخوبی واقف تھے. لیکن اس کے باوجود جو خداوند یسوع مسیح کا ایک معیار ہے اس کے مطابق وہ پھر بھی ہر کلیسیا سے ان گلہ اور شکوہ کرتے ہیں کہ مجھے تجھ سے یہ شکایت. اور اس کے ساتھ انتباہ بھی ہے، وارننگ بھی دی، ایسے کاموں سے باز نہ چھوڑ دے. اور پھر سزا بھی بتائی کہ میں تیرے چراغ دان کو ہٹا دوں گا.
ہر 7 کلیسیوں سے خداوند نے ایسے ہی فرمایا. اور پھر آخر میں ہر کلیسیا کو آخر میں ایک لفظ کہہ کر وہ جو ہے اپنی قدرت اور اپنی الوہیت اور اپنے جلال کا اظہار کرتے تھے. جو غالب آئے گا، جو غالب آئے گا، جو آخر تک برداشت کرے گا، زندگی کا تاج اس کو ملے گا. ان کلیسیوں سے بھی خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو غالب آئے اس کا اجر، اس کا ریوارڈ جو خداوند یسوع مسیح نے ان کلیسیوں کو بتایا، وہ ہے دراصل جو ہے وہ آسمانی اجر جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں. وہ آسمانی اجر کیا ہے؟ مشروط ہے اجر. جو غالب آئے زندگی کے درخت سے پھل کھانے کو دوں گا. اور یہ زندگی کا درخت آسمان پر ہے. دوسری موت سے کوئی نقصان نہ ہوگا. پوشیدہ من کھانے کو دوں گا. سفید پتھر دوں گا، اس پر ایک نیا نام لکھا ہوگا. قوموں پر اختیار دوں گا. صبح کا ستارہ دوں گا. سفید پوشاک دوں گا. اس کا نام کتاب حیات سے نہ کاٹوں گا. اور خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں گا. یہ وہ اجر ہیں، یہ وہ ریوارڈ ہیں جو آسمان کے اجر ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں. پھر کلام میں مختلف خدمات کے عوض میں مختلف تاج کا ذکر کیا گیا ہے. سونے کا تاج، زندگی کا تاج، راست بازی کا تاج، جلال اور عزت کا تاج، بزرگی کا تاج. اب وقت نہیں کہ یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آسمانی اجر جس کے بارے میں کلام مقدس نے ہمیں پہلے سے بتا دیا ہے، کوئی ریوارڈ ہم سے چھپا ہوا نہیں. بعض ایسے ریوارڈ یا اجر ہوتے ہیں جو سسپینس ہوتے ہیں، جو ایک سرپرائز کریٹ کیا جاتا ہے، اور جب وہ متعلقہ شخص کو اس کی کسی بھی خدمت کے عوض دیا جاتا ہے وہ حیران ہو جاتا ہے. خوشی سے وہ جو ہے اس کی حالت جو ہے دیکھنے کی ہوتی ہے. لیکن ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ان سارے ریوارڈز کو، اجر کو، چاہے وہ زمینی ہیں چاہے وہ آسمانی ہیں، ہم پر ظاہر کر دیا ہے اپنے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے، اور ہم ان اجر کو دیکھ رہے ہیں. آخر میں عبرانیوں کے خط کے 11ویں باب کی 24 سے 27ویں آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور اس بات سے آپ کو سمجھ آئے گی. اور لکھا ہے کہ ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا، اس لیے کہ اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بدسلوکی برداشت کرنا زیادہ پسند کی، اور مسیح کے لیے لان تان اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا. اور آگے لکھا ہے کیونکہ اس کی نگاہ اجر پر تھی. اس کی نگاہ اجر پر تھی. کیا ہماری نگاہ بھی اجر پر ہے؟ ہم اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں، کیا ہماری نگاہ بھی اس اجر پانے پر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں بتا دیے ہیں اور جن کو وہ لے کر آنے والا ہے، اور اس حساب کو جو ہمیں ہمارے ذمہ داریاں لگائی گئی ہیں وہ ہم نے دینا ہے؟ کیا ہماری نگاہ اس اجر پانے پر ہے؟ اگر تو ہماری نگاہ اس اجر پانے پر ہے تو پھر ہم اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھانے کی کوشش کریں. ہمارے ذہن میں وہ اجر رہنا چاہیے جس طرح موسیٰ کے نظر اس اجر پر تھی. ہماری نظر اس اجر پر رہنی چاہیے تاکہ
ہم اس کے دیے گئے توڑے جو ہماری قابلیتوں کے مطابق ہمیں دیے گئے ہیں، ہم ان کو استعمال کر کے ہم اپنے مالک کی، اپنے خداوند کی خوشنودی کو حاصل کر سکیں، ہم بھی غالب آ سکیں، ہم بھی ہر ایک بات کو جو کہ خدا کے کلام کے خلاف ہے، ہر اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے، ہم یسوع کے نام میں فتح پا کر غالب آ سکیں اور ہم اس اجر کے مستحق ہو سکیں۔ اپنی زندگی کا تجزیہ کیجئے، انالیسس کیجئے اپنی زندگی کا۔ موقع ہے آج، جبھی تو خداوند ابھی آئے نہیں ہیں۔ اگر ایماندار ہوتے ہوئے بھی ہماری زندگی میں بہت ساری کمیاں کمزوریاں پائی جاتی ہیں اور ہم انسان ہیں، خطا کے پتلے، اور خدا کو بھی یاد آ جاتا ہے کہ ہم محض بشر ہیں، لیکن ابھی وقت ہے، جبھی تو وہ صبر کر کے ٹھہرا ہوا ہے، اور اس کے تحمل کو نجات سمجھیں اور تیاری کریں، اینالائز کریں۔ جہاں ہم پس نگاہ کر، غور کر کہ تو کہاں سے گرا ہے، تجزیہ کریں، اپنا انالیسس کریں، کہاں سے ہم گرے ہیں، کہاں سے ہم نے خداوند کو ناخوش کیا ہے، کہاں سے ہم جو ہے وہ بیک سلائیڈ ہوئے ہیں۔ خدا کا پاک روح پوائنٹ آؤٹ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا کا پاک روح ہمیں پچھتانے کا فضل بھی دیتا ہے اور ہمیں گلے بھی لگاتا ہے، معاف بھی کرتا ہے، بحال بھی کرتا ہے۔ یہ اس کی خاصیت ہے اور اس کا پیار نرالا ہے، اس لیے وہ آج تک ابھی تک نہیں آیا، لیکن ضرور ہے کہ وہ آئے گا اور وہ جلد آنے والا ہے، اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر اس کے پاس ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت دے۔ یہ موقع ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ سنے ہوئے کلام کے مطابق ہمارا مسیحا اپنے وعدے کے مطابق آنے والا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ ہم سب اس کا استقبال کریں گے، لیکن اس کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہماری تیاری ہے۔ کیا ہم سب تیار ہیں؟ تو آئیے پھر اپنی تیاری کا اظہار کریں گے۔ کوائر سے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر وہ یہ گیت گانے میں ہماری رہنمائی کرے، اور اگر ہم کھڑے ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ گیت نمبر 384 ہے، ہوا چھوٹ جانا ہے یسوع نے جدوں آنا ہے۔ ممکن ہے؟ اوکے، ہاللیلویا۔ کر لو تیاریاں، دنیا نو چھڈنا ہے ہس ہس کے، یسوع دے پجاریا یسوع آ لئی۔ گیت نمبر 384۔ ہاللیلویا۔